میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا ان 12 میں، قبروں کو پکا کرنا اور قبروں پر عمارت بنانا۔ لڑکیاں اختلاط ہو رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط ہو سر رہا میں وہ سن چکا ہوں، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے۔ جی صحیح ہے، ان تینوں سے آپ اس میں بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے پورے ولاگز میں کافی میں نے سنے مزارات پہ، اس میں یہ نہیں تھے کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پر عمارت نہ بناؤ، یہ نہیں تھا کہ انجام دے سکیں اور وہ آرام کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر اس کا ایثار ثواب کر سکیں اور اس کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی میں پھر آپ کو صحیح مسلم کی حدیث 2245 کہہ رہے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ آپ قبروں کو پکا نہ کریں، لیکن اسی کے والے سے ہر تعویل نہ دیں، کہیں ٹھیک ہے۔ اوہو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد بٹی حدیث کے ظاہری معنی سے حکم طلب کرتا ہے اور اس کی تعبیر کی طرف نہیں جاتا۔ اگر تمہیں حدیث کے ظاہری الفاظ سے ہی حکم مقصود ہے، مطلوب ہے، تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر کیا۔ اب تم ولی محفوظ علی خطا تو ہو نہیں، ہو تو فاسق فاجر مولد، تو لہٰذا بتاؤ کہ تم نے جب جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو تم مسلمان رہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم نے کفر کیا، یعنی تشریحات کی طرف نہیں جانا، ظاہری الفاظ سے حکم بتانا۔ دوسری حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہ سکے۔ اب بتاؤ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہ ہو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ظاہری الفاظ سے بتانا ہے، اس کی تعویل کی طرف نہیں جانا، اس کی تشریحات کی طرف نہیں جانا۔ تیسری حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، مطلب وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو بتاؤ جو جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ ظاہری الفاظ سے حکم بتانا ہے، تعویل تشریح کی طرف نہیں جانا۔ یہ مشہور احادیث ہے 3 جو میں نے پڑھی۔ اب دوسری بات، صحیح مسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ قبر کو پکا نہ کرو اور قبر کے اوپر عمارت نہ بناؤ، اور یہاں بھی ظاہری الفاظ سے حکم طلب کرتا ہے۔ ہم اس حدیث پاک کو فہم صحابہ اور افعال صحابہ سے سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث پاک سنی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کیا بتائی اور اپنے اعمال سے کیا ظاہر کیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان سے سوال کیا۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ المبسوط میں لکھا ہوا جس کو الاصل بھی کہا جاتا ہے، کہا کہ حضور قبر کو پکا کرنا، فرمایا کہ اندر سے نہ پکا کیا جائے بلکہ کچی اینٹ یا گارا لگایا جائے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور آپ کو پکا کرنا، فرمایا جائز نہیں ہے۔ تو گو کہ قبر کو اندر سے پکا کرنا مراد ہے، قبر کو باہر سے پکا کرنا مراد نہیں ہے۔ جو اندر سے پکا کرے وہ جائز نہیں ہے۔ اب دوسری بات، قبر کے اوپر عمارت بنانا۔ اب عمارت کا تعلق کس کس چیز سے ہے؟ دیواریں لگانا، چھت لگانا، اس سے۔ اب جب یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبور کے اوپر عمارت ہے، قبہ ہے، تو جواب یہ دیا جاتا ہے وہ عمارت پہلے سے بنی ہوئی تھی، حجرہ مقدسہ پہلے سے بنا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اس میں بعد میں کی گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ فتویٰ صادر کر دے کہ اگر پہلے سے قبہ مزار بنا ہو پھر اس کے اندر بعد میں دفن کیا جائے تو پھر جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت ہے، قبہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے قبر کے اوپر، اور جیسا تم کہتے ہو وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں سے قبر کے اوپر عمارت بنانا، یعنی جو قبر ہے بعین ہی اس کے اوپر عمارت بنانا، یہ جائز نہیں ہے، اس کے ارد گرد مراد نہیں ہے۔ یہ میرے پاس عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 327 ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا لم یکن علی عہد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر کوئی دیوار نہیں تھی۔ فکان اول من بنا علیہ جدارا، تو سب سے پہلے جس ہستی نے دیوار بنائی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ دیوار کیسے بنائے گی وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ کان جدارہ قصیرا، فرماتے کہ چھوٹی دیوار تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، انہوں نے وزاد فیہ، پھر اس دیوار کو اور بلند کر دیا۔ اب یہ دیوار کیسی تھی؟ اسی جلد میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی قسم کون سی؟ کانا فیہ القبر، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، اور دوسری قسم کانا تکون فیہ عائشہ، دوسری وہ تھی جس میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیام پذیر تھی۔ وبینہما حائط، اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر انور کے درمیان ایک دیوار تھی۔ لہٰذا یہ دیوار بنانے والے حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس کو مزید بلند کرنے والے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیوار کا تعلق عمارت کے ساتھ ہے اور یہ قبر کے اوپر نہیں بلکہ قبر کے ارد گرد تھی. اس کو تقسیم کرنے کے لیے جب تقسیم کر دیا گیا تو وہ عمارت الگ ہو گئی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ مقدسہ تھا وہ الگ ہو گیا. اب پھر وقت گزرا. فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز کی طرف لکھا جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے ان کی طرف لکھا کہ جب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کے حجرہ مقدسہ کو خریدا گیا, خریدنے کے بعد پھر ان کو منہدم کیا گیا اور پھر مسجد نبوی کی توسیع کے ساتھ ان حجروں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کر دیا گیا. پھر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے اوپر جو عمارت حجرہ بنا ہوا تھا, جو گھر بنا ہوا تھا, اس کو منہدم کر دیا گیا. ظہرت القبور الثلاثہ, اس سے پھر 3 قبور ظاہر ہوئے. مطلب کہ جو پہلے سے عمارت بنی ہوئی تھی اس کو منہدم کیا تو نیچے سے 3 قبور ظاہر ہوئی. وکان الرمل الذی علیہا قد انہار, اور ان قبور کے اوپر ریت ایسی چمکتی تھی کہ جیسے دن چمکتا ہے, دن کی روشنی چمکتی ہے. وہ کہ چھت بھی نہیں رہی, دیواریں بھی ختم ہوگی, یعنی پوری عمارت ختم ہوگی. اب اس کے اوپر پھر دوبارہ عمارت بنائے گی. کیسی؟ ثم بناہ کما ارادہ, پھر عمر بن عبدالعزیز انہوں نے جیسا چاہا ویسا اس کے اوپر عمارت کو دوبارہ بنا دیا. لہٰذا یہ بہانہ کرنا کہ پہلے سے حجرہ موجود تھا پھر قبر بنائے گی, یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ اس حجرہ کو گرا کر دوبارہ پھر اس کے اوپر عمارت بنائے گی. اب اگر تمہارے نزدیک جو حدیث کے ظاہری معنی سے غلط معنی لے کر کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا اور اس سے مراد وہی ہو جو تم لیتے ہو, یہ معنی بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کی فہم میں وہ معنی نہیں ہے بلکہ انہوں نے قبر مبارک کے ارد گرد جو عمارت ہے اس کو بنایا اور اس سے جواز کا ثبوت نکلتا ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ قبر کے اوپر قبہ کس کس نے بنایا. یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ہے, اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 194 پر ہے ولما مات الحسن بن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ داربت امرأۃ القبہ علی قبرہ سنہ, کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی زوجہ نے پورا 1 سال ان کی قبر کے اوپر قبہ بنائے رکھا. ایک بات. دوسری وضرب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی قبر زینب, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک کے اوپر قبہ بنایا. دوسری بات, حضرت وضربت عائشہ علی قبر اخیہا, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کے اوپر قبہ بنایا. پھر کہتے وضرب محمد بن الحنفیہ, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے شہزادے, انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر قبہ بنایا. اب بتائیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں بڑی عظیم ہستیاں ہیں, انہوں نے قبہ بنایا. تو اگر تمہارے نزدیک قبر کے اوپر عمارت بنانا جیسے تم مراد لیتے ہو وہ ناجائز ہو, یعنی کہ مزارات ارد گرد بنانے والی عمارت کو, چھت زدہ عمارت کو, گنبد زدہ عمارت کو تم کہتے ہو کہ یہ جائز نہیں ہے, تو پھر یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قبہ بنایا ہے, حضرت عائشہ بھی قبہ بنایا ہے, حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی قبہ بنایا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا انہوں نے حدیث کے خلاف کیا؟ کیا ان سے زیادہ تم حدیث کو سمجھنے والے ہو؟ اب قبر کے اوپر عمارت بنانا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ ہے کہ جو مشرکین اپنی قبروں کے اوپر عمارت بنایا کرتے تھے. ہم تصویر ساتھ لگا دیں کہ تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آئے کہ وہ عمارت سے مراد یہ ہے, اور اسی کو کہا گیا کہ قبر کے اوپر عمارت نہ بناؤ. لہذا جو اپنی فہم کے ساتھ حدیث کو سمجھتے ہیں ان کو کچھ ادراک نہیں ہے کہ وہ اس ضمن میں کس کس بات کا انکار کرتے ہیں, اور ان کی یہ جہالت کہاں کہاں تک جاتی ہے, اور یہ جہالت ان کو بسا اوقات دار اسلام سے بھی خارج کرتی ہے.